بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین آج بھی شہر اقتدار میں نوٹیفیکیشن کی ہلچل ہے, نوٹیفیکیشن کی ایک بازگشت ہے, بحث ہے. شہباز شریف صاحب کہاں رہ گئے, نوٹیفیکیشن کب کرنا تھا. سینئر سے سینئر صحافی بھی جو ہمارے اسلام آباد بیسڈ ہیں وہ ایک ہی بحث کو لیے بیٹھے ہیں, میرے گورنمنٹ کو گرل کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہ کانٹروورسی آپ لوگوں نے کریٹ کی تو کی کیوں. نمبر 2, آج محسن نقوی صاحب ٹیلی ویژن پہ نمودار ہوئے, اس نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی ان سے سوال کیا گیا اور وہ کچھ لندن بیسڈ جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر بہت تپے ہوئے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو ہم واپس لے کے آئیں گے اور یہ جو کانٹروورسیز آپ نے کریٹ کی ہیں, جو آپ ہمارے جرنیلوں کی فوٹوز لگاتے رہے نا, آپ نے آخر کا جواب دینا ہے. ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ وسیم ملک صاحب اور جناب رضوان گلزئی صاحب ہیں. رضوان صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ مطلب لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, جان بوجھ کے یہ انہوں نے کوئی اس طرح کا ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی ہے, جان بوجھ کے کنٹروورسی کریٹ کی ہے. واٹ ایگزیکٹلی ہیپن, واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, ایک تو یہ پچھلی اگر ساری اسٹیٹمنٹس اٹھا کے آپ دیکھیں نا جو وزیروں کی ہیں, پہلے یہ جب ڈسکشن شروع ہوئی کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ تو ڈبیٹ پچھلے 2-3 مہینے سے چل رہی تھی نا, تو اس کے اندر یہ امینڈمنٹ ہوئی اس کے بعد ہاں obviously پھر زیادہ ہو گئی. پہلے بھی تھی, چیف کی چل رہی تھی, پہلے یہ تھی کہ ہاں جو پہلی ہے, لیکن یہ پھر اس کے اوپر آ کے اس امینڈمنٹ کے بعد اچھا وہ ضرورت تھی یا نہیں تھی, وہ ایک ڈسکشن چل رہی تھی, وہ بھی ان لوگوں نے انیشیٹ کی, کسی نے کہا ہوگی, کسی نے کہا نہیں ہوگی. حالانکہ وہ 26ویں ترمیم میں وہ تو کلیئرٹی آ گئی تھی نا, اس کے اندر جو قانون تھا وہ بہت سارے لوگ اس کو مس کر رہے ہیں. وہ 26ویں آئینی ترمیم میں قطعاً کوئی مدت ملازمت نہیں تھی, وہ آرمی ایکٹ کا قانون ہے اور اس میں امینڈمنٹ تھی 4 نومبر 2024 کو 26ویں ترمیم سے بھی پہلے. اوکے, اس میں آ کے ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا اس کو جب وہ 3 سے 5 سال. اور اس کے بعد سے جب نومبر قریب آ رہا تھا تو یہ ڈسکشن شروع ہوئی اور پھر ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی. وسیم ملک نے کیا تھا کہ اس بائی دا آپریشنز آف لا ان کو 2027 تک کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک نیا عہدہ کریٹ ہو گیا, تو پھر آبویسلی ایک جو نیا عہدہ ہے اس کے لیے نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت تو ہے. اور یہ چیز آج سے تو نہیں ہے, 27ویں آئینی ترمیم کو منظور ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں جی, اور اس کے بعد سے ابھی تک نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پروسیس میں, مثلا خواجہ احسن نے کہا ہے کہ جی وہ ایک ان پروسیس ہے. اعظم نذیر تارڑ نے اس کے اوپر بات کی ہے, عطا تارڑ نے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو جائے گا. محسن نقوی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, وہ تو آگے چل کے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. لیکن سوال یہاں پہ رائے صاحب یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ایسے ہی کوتاہی تھی, غلطی تھی, یا یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے؟ اچھا, اس میں جو ابصار عالم صاحب نے جب خبر دی اور اس کے بعد حماد حسن وغیرہ نے خبر دی, یہ ابصار عالم صاحب آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں. تصویریں کہیں پرانی کہیں چل رہی ہوتی ہیں, نواز شریف کسی سے مل رہے ہوتے ہیں تو ابصار عالم صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں, ان کی تصویر, چیئرمین پیمرا بھی رہے, اور وہ انہوں نے ایک خبر دی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ جی عمران خان کو لانے والوں کا بھی احتساب ہونا, تو انہوں نے ان کا جو نواز شریف کا نظریہ ہے ووٹ کو عزت دو, جو لوگوں کو لگتا تھا, ہم بھی ڈسکس کرتے تھے کہ نواز شریف کسی وقت سویلین بالادستی کا ان کا وہ جاگ سکتا ہے جو اندر ان کے انقلابی ہے, اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی, حماد حسن نے بھی اور ابصار عالم صاحب نے, کہ یہ بیسکلی نواز شریف کا انقلابی جاگ اٹھا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت سول ملٹری تعلقات جو ہے ان میں ایک دراڑ ہے, اور وہی نتیجہ بن رہی ہے اس کا ڈیلے کا, یہ جو ڈیلے آیا ہے. اچھا, اسی میں آپ اس چیز کو ساتھ ملا کے دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے اس کو یہ وہ دیا ہے نا, رنگ دیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب چونکہ ڈٹ گئے ہیں, اور اچھا اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, جو صحافیوں نے خبر دی انہوں نے کہا جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو نیچے تقرریاں ہونی ہیں وہ ہم اپنی مرضی کی کروائیں. یہ ابصار صاحب نے بھی یہی کہا, ہاں, یعنی یہ بیک اینڈ پہ اگر کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہی ہے تو وہ ان کے مطابق, ان صحافیوں کے مطابق جو یہ ہمارے سامنے خبریں آئی ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی اس وقت سچویشن ہے, اب نواز شریف اپنا شہباز شریف صاحب واپس آج رات پہنچ جائیں گے, ہاں, اور وزراء کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جیسے ہی وہ آئیں گے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چونکہ ایک نیا پورا ادارہ کریٹ ہوا ہے تو یہ اس میں ٹائم لگے گا, وقت لگے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر فردر بات کرنے سے پہلے میں ذرا وسیم ملک صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ اس وقت جو قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور منصور عوان صاحب اٹارنی جنرل ہیں. پچھلے 3 سالوں کے دوران انہوں نے 2 آئینی ترمیم کر لی, انہوں نے سینکڑوں قوانین جو ہے وہ بنائے, منظوری کے بغیر ہوئے, وہ جو اس کا پروسیس تھا اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے.
لیکن اتنا انہوں نے ٹھیک ہے آئیڈیا جس کا بھی تھا ایگزیکیوشن تو انہی کی تھی اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا نا. دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بل لے کے آئے, وہاں سے لوگوں کو نکالا, پھر اس کے بعد ایسے قوانین لے کے آئے, اچیو کیا انہوں نے نا, اور قانون کے جب دل کرتا تھا وہ ترمیم کر لیتے تھے. سو اتنا اسمارٹلی انہوں نے موو کیا اس سارے عرصے کے دوران. وہ کیسے اتنی نااہلی جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ شاید کوئی پروسیجرل ڈیلے ہے, پروسیس میں ہے, پروسیس کتنا ٹائم لگتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کی آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں جو پرفارمنس دیکھی ہے اور آل آف اے سڈن اب بات آ رہی ہے تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ تو ان کی غلطی نہیں ہو سکتی, یہ کچھ جان بوجھ کے یہ ڈیلے پیدا کیا جا رہا ہے. اچھا یہ تو ایک بات طے ہے کہ مسئلہ ہے, لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں پہلے میں بتا دوں یہ کوئی میرے پاس خبر نہیں ہے, آپ کی اپنی ڈیکوڈنگ یا پرسیپشن ہے. مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ سول ملٹری تعلقات میں نہیں ہے. مسئلہ ود ان دا انسٹیٹیوشن ہو, وہاں کوئی الگ ڈسکشن چل رہی ہو, وہاں ابھی یہ فیصلے نہ لیے گئے ہوں تو وہ الگ بات ہے. ادروائز یہ نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے اس نوٹیفیکیشن کی ضرورت اس لیے بھی ہے, اور اب جو کہے خواجہ آصف ہوں, محسن نقوی ہوں, اب ان کی سٹیٹمنٹ کا ہم کیا کریں جب وہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں, یعنی مسلم لیگ نون کے اندر کی جو لڑائیاں ہیں خواجہ آصف اور حنیف عباسی کی, وہ اب نوٹیفیکیشن پہ ہو رہی ہیں, وہاں پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے اور وہ ان پروسیس ہے. وہ حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں وہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ چیف آف جو ڈیفینس فورسز ہیں. حضور آپ کون ہوتے ہیں اعلان کرنے والے؟ حنیف عباسی وزیر ریلوے. وزیر ریلوے کا کام ہے بھائی, انہوں نے کر دیا بس. وہی نا, یہاں بادشاہی ہے نا. اب وہ اپنی اسکور جو ہے اس معاملے پہ سیٹل کر رہے ہیں. پہلی بات بیسکلی ایک سیکنڈ ناظرین یہاں پہ انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ خواجہ آصف صاحب اور حنیف عباسی صاحب دونوں پی ایم ایل این میں دونوں کی آپس کی رفٹ بہت ہے. سو وہ آپس کی رفٹ خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تو اس کو سکور سیٹل کرنے کے لیے, اپنی رفٹ سیٹل کرنے کے لیے حنیف عباسی صاحب نے خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اپوزٹ سٹیٹمنٹ دی. دیٹ از واٹ ملک صاحب نے. اب ہوگا کیا, میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج حنیف عباسی صاحب نے بھی وہ کہہ دیا, نوٹیفیکیشن ہونا ہے. نوٹیفیکیشن تو ضروری ہے, چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن, کیونکہ نیا عہدہ پہلی بار کریٹ ہوا ہے. تو اب اس کو بیک ڈیٹ میں کر لیں, کیونکہ 27 نومبر کی تاریخ تھی جب چیف آف جوائنٹ سٹاف آپ کے اس ملک سے ریٹائر ہو گئے, آخری چیف آف جوائنٹ سٹاف تھے. اچھا ٹھیک ہے, پریکٹیکلی جب بھی کوئی سچویشن ہو, پاکستان کے ڈیفینس سے متعلق معاملات ہوں, وہ آرمی چیف دیکھتا ہے, ساری کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن بائی بک تو وہ ایک چیف آف ڈیفینس فورس کے انڈر تینوں فورسز تھیں, اور وہاں پر وہ ایک چین آف کمانڈ جو تھی وہ وہاں سے ہو رہی تھی. خدا نہ خواستہ ہندوستان نے پہلے بھی حملہ کیا ہے, ملک اس وقت یعنی لمحہ موجود میں جنگ کی حالت میں چلا جائے تو آپ کی تمام فورسز کو چین کرنے والا, چین آف کمانڈ کون ہوگا؟ پریکٹیکلی کوئی نہیں ہے. یہ نوٹیفیکیشن لہٰذا بک نہیں ہوگا, ادروائز تو آرمی چیف ہی ان کو ہوگا. آپ کا اس وقت نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ڈویژن کا بھی کوئی سربراہ نہیں ہے. نہیں سر, ڈیبیٹ اس لیے ہے, ڈیبیٹ اس لیے ہے کہ اس وقت یہ نوٹیفیکیشن 27 تاریخ کو ہو جانا چاہیے تھا. جی ہاں, میں اس طرف آ رہا ہوں. تو جہاں میں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن 27 کو ہو جانا چاہیے تھا, لیکن 27 کو نہیں ہوا, 28 کو نہیں ہوا, 29 کو نہیں ہوا, 30 کو نہیں ہوا, 1 کو نہیں ہوا ابھی تک. تو اب جب بھی ہوگا یہ بیک ڈیٹ میں ہوگا اور تب سے ہی یہ لاگو کرا دیا جائے گا. آپ کا جو سوال تھا کہ کیوں نہیں ہو سکا, تو اس کا جواب اگین یہی ہے کہ جب جو شخص 27ویں آئینی ترمیم کو 72 گھنٹوں میں منظور کروا لے, جو شخص 26ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ختم کر دے, جن لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا ہو کہ این ایف سی ایوارڈ بھی ختم کیا جا رہا ہے, نئے صوبے, ایگزیکٹو مجسٹریٹی کی بحالی, 1 یونٹ, چائنا, سعودی عرب کا ماڈل, یہ تو نام نہاد سیاسی لوگ تو ہیں نا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے پبلک میں جانا ہے. اگر وہ یہ سب اب نہیں جانا, وہ کیا چھوڑ جائیں گے؟ پبلک والا کانسیپٹ پاکستان کی حیثیت سے ختم ہو چکا. نہیں چھوڑ جائیں گے. نہیں, یہ جو حماد حسن اور ابصار عالم صاحب جو خبر دے رہے ہیں اس میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ انف از انف, آپ جو ہم سے کروا رہے ہیں ہم نے لوگوں میں بھی جانا ہے. سیاسی جماعت نے تو جانا ہے سر لوگوں میں نا. کسی کی خبر کو غلط نہیں کہتا ہوتا, آپ کو پتہ ہے میں کبھی اس جاتے نہیں ایکسٹریم پہ. ٹھیک ہے, دونوں کی خبریں ہیں, ان کا کریڈٹ ہے, ہو سکتا ہے کل کو ٹھیک بھی ثابت ہو جائے. میری پرسیپشن کے اندر موجودہ رجیم جب تک عمران خان جیل کے اندر ہے, یہ عمران خان موجود ہے پاکستان کے اندر,
मौजूदा रजीम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं। तो उन्होंने यदि नवाज शरीफ को जाली एक इनकलाबी साबित करने की कोशिश मतलब की है, एक बार फिर जैसे कहा जाता था मियां साहब, इस पे वीडियो की है हमाद साहब ने, तो यहाँ तक भी मंसूब किया नवाज शरीफ साहब के साथ कि अगर वो तमाम लोग जो लाए थे इमरान खान साहब को, अगर उनका एहतसाब नहीं होता तो फिर नवाज इमरान खान को छोड़ बहस को समेटूं, कोई खुशी नहीं है। मैं आपकी बहस को समेटूं। मुन्ना भाई MBBS एक फिल्म थी, उसमें एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, वो पूरी 3 घंटों की फिल्म में आखिर में वो सब्जेक्ट जाग जाता है। वो एक इंसान था जो कि उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं था, वो सब्जेक्ट जाग जाता है। नवाज शरीफ साहब को वो एक ऐसे सियासी सब्जेक्ट है, नहीं सुने, मेरी राय है ना, सब्जेक्ट तो है ना, नहीं मेरी राय है ना, आप उससे निगेट कर सकते हैं, आप मुझे मेरी राय देने से तो मत रोकिए। वो एक सियासी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको टाकी मारी जा रही है, कोशिश की जा रही है और हर 2-2.5 महीने के बाद की जाती है कि वो शख्स इनकलाबी बने। यार 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में वो किस नशिस्त से MNA है? मद्दे मुकाबिल कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। उम्र कितनी है उनकी? मिड 70s, कैंसर की सर्वाइवर है, अभी भी लड़ रही है, अडयाला जेल में है। यार अगर इखलाक, मैं यहाँ पर अभी भी इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए, वरना ऐसे शख्स इस मुल्क में इनकलाबी बनेंगे फॉर गॉड सेक। वो तो मैं तो बार बार यही तो मलिक साहब बात कर रहा हूँ कि एक कहानी है, ये एक नया मंजर मार्केट में फेंका गया कि जी शायद PMLN ने कुछ स्पाइन पैदा कर लिया है या PMLN कोई स्टांस लेना चाह रही है। दिस मोमेंट दे कैन नॉट, दैट्स व्हाट आई थिंक। मे बी कल को हम सब के सब गलत साबित हो जाएंगे। हालात हाजरा पे आज के दिन 1 दिसंबर पे जो बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने कोई भी स्पाइन पैदा कर ली है। एक फड्डा पड़ेगा, वो मैं पहले बता रहा हूँ, एक फड्डा पड़ेगा और वो फड्डा पड़ेगा NFC अवार्ड के ऊपर, उस पर पीपल्स पार्टी का फड्डा पड़ेगा, उस पर अच्छा खासा फड्डा पड़ेगा। रीजन उसके ऊपर ये वसीम मलिक साहब का कमेंट था ना, सेकंड हिम ऑन दैट, आई एग्री विद हिम कि पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल सियासत अपनी सिंध तक महदूद कर ली हुई है। एक वो नारा था ना, बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, वो तो अल्लाह की रहमत करे बीबी के साथ ही वो नारा भी चला गया। अब पीपल्स पार्टी ने खुद को कन्फाइन कर लिया हुआ है सिंध के अंदर तक। और क्यों कन्फाइन कर लिया हुआ है कि सिंध में वो एक किंगडम चला रहे हैं, बादशाह सा निज़ाम है। जरदारी साहब जाने, बिलावल साहब जाने, पीपल्स पार्टी जाने, मुराद अली शाह साहब जाने, वहाँ पर ना PTI है, ना PMLN है, MQM भी है, वो कराची के हद तक शोर शोर मचाते रहते हैं। सिंध उनके कंट्रोल में, पैसा लगता है, करप्शन होती है, नहीं होती, पैसा नहीं लगता, वो सारी कहानियाँ ऑन रिकॉर्ड पड़ी होती हैं। लेकिन अगर आप सिंध को टच करने जा रहे हैं, क्योंकि NFC को टच करेंगे तो सिंध को भी टच करेंगे, तो अगर वो पैसा जो वहां पर जा रहा है वो रुकेगा तो पीपल्स पार्टी को दर्द होगा। मेरा ख्याल है, देखें इसमें जो एक खबर है ना, इसके कुछ इस हिस्से से मैं इसलिए एग्री करता हूँ कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत को, यानी जो सियासी जमातों की हुकूमत है, उनको उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने मांग ली है ना। अब ये NFC भी क्या मांगा सर, जो करवा दिया है, जो 26वीं आईनी तरमीम में हुआ है, जो 27वीं आईनी तरमीम में हुआ है, जमहूरियत की कब्र खोद दी गई है, ये किससे करवाया गया? एक सेकंड ठहरते, हजार इख्तलाफ इसमें अबसार आलम साहब से, उनके जर्नलिज्म पे, उनके कंडक्ट के ऊपर, जर्नलिस्टिक कंडक्ट की बात कर रहा हूँ, हजार इख्तलाफ कर लीजिए कि वो विक्टिम ब्लेमिंग भी करते हैं, अपोजिशन को रगड़ते हैं। पहली बारी देखिए पाकिस्तानी सहाफत है और ये कि अपोजिशन जो उसी को रगड़ा जा रहा है, हुकूमत की बंदा बात नहीं करता, PTI को रगड़ रहे हैं। और अबसार साहब की तो मलिक साहब इतनी खूबसूरत में बात है कि अपने उनके शोज़ जो हैं, जो प्राइम टाइम पाकिस्तान के टॉप 5 न्यूज़ चैनल में से एक चैनल समा न्यूज़, वहाँ पर बैठकर अबसार साहब के शोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से आगे चल ही नहीं पा रहे। आपने फलाने ने ये ट्वीट किया, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते, इससे आगे बहस ही नहीं करते अबसार साहब। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यार एक चीज़ के ऊपर मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि पार्लियामान ने जो भी किया, सियासतदानों ने जो भी अपने हाथ काट दिए, इन्होंने आके जुडिशरी के ऊपर अटैक किया ना, सबसे बड़ा तो जुडिशरी के पर काटे गए या जुडिशरी के इख्तियारात महदूद किए गए कि जी पार्लियामान को एम्पावर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एक सिर्फ आसिम मुनीर साहब की ज़ात को निकाल कर फौज ने क्या गेन किया इससे, मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड ठहरते, बता आगे चल के इसके ऊपर बात कर ली। फौज का गेन क्या है? NFC से पैसे कि डिफेंस का बजट बढ़ाना है। बहस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सीरियस क्वार्टर्स के अंदर बहस हो रही है कि जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग, सर वो भी ये कर देंगे, कर देंगे, करना पड़ेगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, वो ये कर रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा उन्होंने पुश करते जा रहे हैं और ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये NFC के बाद भी हो सकता है कि नई डिमांड आ जाए, ये कहा जाए जी मुल्क में खिलाफत कायम करो, वो भी मतलब हो सकती है। एक नए निज़ाम की बात हो रही है ना, इजिप्शियन मॉडल की बात हो रही है ना, 1 यूनिट की बात हो रही है। तो जमहूरियत तो रही नहीं है। जमहूरियत क्या पाकिस्तान में
کوئی اس وقت ایسی کوئی چیز ہے مطلب آپ کے بڑے کیا سیاسی سیریس کوارٹرز کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں یہ بتاتے ہیں کہ جمہوریت وہ سنجیدہ کوارٹرز کے لوگ ہیں یار، میسنجرز ہیں یار، وہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم اس شخص کو ڈسکس کر رہے ہیں نہیں ڈسکس کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی بحث چل رہی ہے نا، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایک غیر ضروری سا ولاگ تھا، ایک غیر ضروری سا ولاگ تھا، بہت سارے میں سنیں ابصار عالم صاحب کا، اس کو اٹھا کر کیا میسجنگ تھی کچھ دیکھیں، میں نے کہا میں اس کے ایک حصے سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بس ہو گئی ہے. دیکھیں نا، اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو پھر آپ نے مطلب جمہوریت کی قبر تو نہیں کھول سکتے نا یار. کر تو رہے ہیں یہ، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا میں وہ زبان نہیں استعمال کر سکتا، اس پہ کر رہے ہیں. بس یہ ہوتی ہے بھائی کہ میرے پاس جب آلٹرنیٹ ہو، میں تب انکار کر سکتا ہوں کہ میں افورڈ کر سکوں انکار کرنا، میں تب انکار کر سکتا ہوں. میں تب مطلب لیٹ سے مثال دیتے ہیں، اس 3 ہم بیٹھے ہوئے یہ بلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمیں اگر پتا ہو کہ یار فلاں بات نہیں کرنی اور اس کے بغیر نہیں گزارا تو بندہ سائڈ پہ جاتا، بندہ کہتا ہے یار میں نہیں بیٹھ رہا آج کے شو کے اندر، یا آج کی میں بیٹھ رہا ہوں. ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کتنے جان گے انکار کریں گے؟ یہ مطلب واٹ از انکار کریں گے تو جیل جائیں گے، سیدھی سی بات. کہانی ختم یار، مطلب اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. دیکھیں یہ کرپشن کیسز تھے ان کے نا، جب یہ آپ 2022 میں چلے جائیں اپریل میں نیب ترمیم ہوئی اور 12 پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ کیسز ختم ہو گئے، کلوز ہو گئے. اب وہ فائلیں کھلنے میں وہ بات صدیق جان والی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نیب ترمیم واپس ہوں گی، فائلیں کھلیں گی. نوٹیفیکیشن کرنے میں اب یہ پیپلز پارٹی کی جو بات آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی اسکرو وہ کہا جا رہا ہے ٹائٹ کرنے کی بات ہو رہی ہیں، اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی NFC کی طرف آنا ہے، تو کل بلاول صاحب کی تقریر صرف آخر میں آپ نے بالکل بلاول صاحب کی تقریر کا میں 2 باتیں آپ کو آخر میں بتا کے ہم آگے بڑھتے ہیں. سندھ کوئی پیپلز پارٹی کی ایک سو کال جاگیر اسی طرح سے ہے جیسے پورے پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ نظام کی جاگیر ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات آپ 2018 کے انتخابات اٹھا کے لیجئے جیسے بھی تھے، 2024 کے انتخابات اٹھا کے دیکھیے جیسے بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی چند ہزار کے مارجن سے کچھ نشستوں سے جیتی ہوئی ہے. تو آج بھی وہاں پہ آپ فری اینڈ فیئر انتخابات کرواتے تو کراچی میں تو کسی اور جماعت کو کوئی ایک نشست بھی نہیں مل رہی تھی. حیدرآباد اور ایون کہ انٹیریئر سندھ میں بھی اب پہلی صورتحال پیپلز پارٹی کی پوزیشن نون لیگ سے بہتر ہے. نون لیگ سے ہاں. دوسری بات یہ ہے، اور صرف سندھ کی حد تک نا، پنجاب کی حد تک نہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون پنجاب میں سیکنڈ پہ پیپلز پارٹی بہتر پرفارم ساؤتھ پنجاب تک کر سکتی ہے کہ اگر کوئی محنت کرے. نہیں، وہ گیلانی خاندان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. 2008 کے 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے اس میں نون لیگ کی اوریجنل سیٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا 17 سیٹیں ہیں. پیپلز پارٹی کی تو اوریجنل ان سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کو بھی فارم 47 تھوڑے سے پش کیے گئے، لیکن نون لیگ کے تو بالکل ہی زیرو سے اٹھا کے ان کو اوپر. دوسری بات تھی کہ اس سارے سب سے فوج نے کیا گین کیا، یا آپ نے نام لیا فیلڈ مارشل کے، ان کی ذات کو نکال دیں. حضور اس ملک میں ڈکٹیٹرز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا کرتے تھے، ضیاء الحق نے بھی کی، مشرف نے بھی کی. اس کے کانسیکوینسز میں آپ 18ویں ترمیم لائے، آپ نے ان کے کیے گئے اقدامات جو کہ مارشل لا میں تھے اس کو انڈو کیا. اب فوج نے اس حد تک گین کر لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہوگی فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. اب ہو ہی نہیں سکتی ہے اس سے بات جو ان کی نہیں، اس سے بڑھ کے گین کیا ہو کہ اس ملک میں آئین کیا ہوگا ڈیسائیڈ وہ کرتے ہیں. نہیں، 8ویں ترمیم جو ہوئی ہے، 17ویں پہلے 8ویں ضیاء الحق نے کی، 17ویں ترمیم مشرف نے کی، وہ بھی چیزیں انہوں نے ڈیسائیڈ کی تھی. اس ٹائم پہ بھی سیاستدان ہی استعمال ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا مشرف ماشاء اللہ میں آیا تھا، ضیاء الحق ماشاء اللہ میں آیا تھا. یہاں سو کارڈ نام نہاد جمہوری ہائبرڈ نظام ہارڈ اسٹیٹ، آپ کچھ بھی نام لیں. اب اس ملک میں جمہوری نظام میں طے یہ ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم یہ ہوگی اور یہ کرنی ہے، تو فوج نے اس حد تک گین کر لیا. ٹھیک، ایسا ہی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک آئینی ترمیم کر کے آئین کو ختم کر دیا جائے. نیا آئین بھی تو خیر یہ بحث بھی ہے کہ نئے آئین کی ضرورت ہے پاکستان کو، یہ ایک بحث ہے. چل چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، نئے آئین کی بات ہو رئی ہے، ایجپشن ماڈل کی، چائنا ماڈل کی، نارتھ کوریا ماڈل کی. اور ڈرائی سا سبجیکٹ ہے. آئی تھنک صوبے بننے میں کوئی نہیں مذائقہ، صوبے بننے چاہیے. ٹرمز کیا ہیں، کس لیے بنا رہے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے. اور بنا کون رہا ہے اس پارلیمنٹ کی کوئی آئینی حیثیت. میں آپ کو بات کر بتا رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں نا صوبہ ہزارہ کی بات ہوتی ہے، ایک عرصے سے یہ مطالبہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ کہہ بھی رہے. ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات ہوتی ہے، ایک عرصے سے یہ مطالبہ چل رہا ہے اور بڑی اس کی تحریک بھی چلی، اس پہ تو نہیں مانا گیا. یا تو آپ لوگ لسانی بنیادوں پہ نہیں، انتظامی بنیادوں پہ ہونے چاہیے. لسانی بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے، بالکل صحیح، لیکن ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن نیت اس کی یہ ایک ایسی بحث ہے کہ آپ شروع کہاں سے ہوئے تھے اور نکل کہاں تک گئے ہیں، کنکلوڈ بھی کرنا. کنکلوڈ کرتے ہیں جی کہ محسن نقوی صاحب آج بڑے غصے میں ٹی وی پہ نمودار ہوئے. فیصل ووڈا صاحب بھی، ہاں وہ بھی بڑے غصے میں نمودار ہوئے. کہانی ان شارٹ یہ کہ جی کچھ لندن میں بیٹھ کر یوٹیوبر، اب جب لندن کی بات کرتے ہیں نا
تو آفتاب اقبال صاحب لندن میں نہیں وہ شہزاد اکبر کا انہوں نے کہہ دیا نا, شہزاد اکبر کو اس کے اوپر رسپانس بھی انہوں نے دیا. شہزاد اکبر صاحب انہوں نے کہا کہ شکریہ محسن نقوی صاحب, آپ میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, تو آپ پریشان نہ ہو, اس طرح کا مزید کانٹینٹ بھی آئے گا. صرف اس میں میرا ایک تھا جو پوائنٹ وچ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ, از اٹ پاسبل کہ شہزاد اکبر صاحب کو پاکستانی حکومت لا سکے واپس, کیونکہ اس پہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے, ان کا پاسپورٹ پاکستانی رینیو نہیں ہوا لندن سے. اچھا ہو سکتا ہے. ویسے مجھے یاد آ گیا, یہ آپ نے کہا نا جب یہ بات ہوئی کہ شہزاد اکبر کو واپس لانا, تو اسحاق ڈار کو واپس لانے کے حوالے سے جب چیزیں ہو رہی تھیں عمران خان کے دور میں, تو اس ٹائم پہ شہزاد اکبر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا اور وہ ایکسٹریڈیشن کے لیے پورا انہوں نے ایک پورا پروسیس بھی کیا تھا, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور محسن نقوی صاحب ویسے کچھ میں تو سمجھتا ہوں, سوال ایک ہے, خبر ایک ہے, محسن نقوی کو بھی آنا پڑا, اس پہ بولنا پڑا, دھمکیاں دینی پڑی, اور فیصل ووڈا کو بھی آنا پڑا, بولنا پڑا, دھمکیاں دینی پڑی. میں ابھی آپ سے جب بات کر رہا تھا, 2021 اکتوبر کی بات ہے, جب اس وقت عمران خان کی لڑائی پڑ گئی تھی ڈی جے ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں, تو ظاہر ہے وہ چیزیں چل رہی تھیں. اسی طرح جو اس وقت جو سچویشن ہے نا, وزراء کی جو آنیاں جانیاں, جی وزراء کی آنیاں جانیاں, اچھا وہ ہم پرائم منسٹر آفس کو کور کرتے تھے, تو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ 2 ہیلی کاپٹر آتے تھے, وہ اترتے تھے, آرمی چیف باجوہ صاحب تھے, آج بھی آوازیں اچھا وہ آنیاں جانیاں چل بھی رہی تھی. تو اسی دوران ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میں چونکہ یہ 2-3-4 دن یہ پروسیس چلا تھا نا, بڑی کھینچا تانی چل رہی تھی, انٹرویو کروں گا میں. شام نے یہ خبر دی, پھر پراپر پوری اس کے اندر جو اجلاس کے اندر عمران خان کی گفتگو تھی, تو میں نے نا ایک مہربان نے وہ خبر بتا دی. تو میں نے وہ خبر جب دی تو مجھے 2 اس وقت منسٹر نے فون کیا, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر جو ہے نا وہ آپ نہ دینا, یہ اس لیے آپ رپورٹ نہ کریں. انہوں نے مجھے اپنی ذاتی اس میں یہ کہا کہ یار وہ ادھر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, تو آپ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ وہ ذرا انہوں نے. اچھا پھر اس کے بعد اس خبر کی تردید بھی کرتے رہے لوگ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پھر وہ چیزیں جیسے جیسے کھلتی گئیں, دن گزرتے گئے, چیزیں اور آتی گئیں. پھر وہ عمران خان نے کہا جی میں انٹرویو کروں گا, وہ ثابت ہوا, وہ ایک لسٹ آئی, اور پھر تقرری ہوئی. لیکن اس وقت پھر کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن وہاں سے معاملہ خراب ہوا, اور پھر 6 مہینے بعد جا کے عمران خان کو جانا پڑا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو وسیم ملک نے کہا نا کہ محسن نقوی کو بھی آنا پڑا, فیصل واڈا کو بھی آنا پڑا, تو اس طرح کی جب پیچھے بیک اینڈ پہ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے نا, تو پھر یہ جو آگے ہرکارے کارندے جو ہیں نا, یہ پھر اس طرح. میں آخر میں صرف کنکلوڈ کرتے ہیں, آپ واقعی کنکلوڈ کرتے ہیں. تب اگر عمران خان صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک تو حرکت ہوگی, لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم جو ہے, جس کا مینڈیٹ ہے, اس کا یہ اختیار ہے اور اس کا یہ فرض بھی ہے کہ اسے لازم کرنا چاہیے, وہ کر رہا تھا, تو اس کے جو مد مقابل سیاسی جماعتیں تھیں وہ لیٹی ہوئی تھیں, اور بدلے میں 6 مہینے کے بعد تبدیلی آ گئی. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صدیق جان صاحب کی زبانی وہ تیار تھیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ناجائز سیاسی تعلقات استوار رکھو, تو اس کے لیے وہ تیار تھیں. تو اب عمران خان صاحب تو فی الحال تیار نہیں ہیں, تو پھر اگر ایسا ہوا تو کوئی نیا ہی ماڈل کریٹ کیا جائے گا, عدم اعتماد, حکومت کی تبدیلی, مطلب بہت کچھ ایسا ہے جو نیا ہو رہا ہے, تو اس میں تھوڑی سی یہ تبدیلی. ایسا ماڈل جس کے اندر سارے جیلوں میں ساری اپوزیشن ساری جماعتیں جیلوں میں ہوں گی, تو وہ تو اچھا ماڈل ہوگا ویسے, کہ یار مطلب کم از کم آپ کسی صورت بھی کوئی سیاسی جماعت جیل میں ہو تو غلط ہوگا. نہیں میں اس چیز کو وہ اچھا اس لیے ہوگا کہ جب سب پھر ادھر سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں گی نا, تو پھر شاید اس ملک کا بھلا ہو جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں دیکھیں, اگین وہی ہے, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. آپ خود سپیس دیتے ہیں, آپ خود استعمال ہوتے ہیں, اور آپ خود جمہوریت کی قبر کھودتے ہیں. اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو کسی وہ راہزن کا یہ وہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح آگے جو ہے وہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال سکے. تو یہ کوشچن ہے, اگین وہی بات ہے, وسیم ملک صاحب مانے نہ مانے, عمران نواز شریف جو ہے نا وہ چلیں آج نہیں کل نہیں, ایک ٹائم آئے گا کہ پھر پھٹیں گے, جیسے وہ کہتے ہیں لاہور کا پھٹے گا. یہ امید رضوان گلزائی صاحب کو ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ امید جو ہے وہ کب پوری ہوتی ہے, ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے, یا کل کو آپ خدا نہ خواستہ اللہ سب کو صحت دے, زندگی دے, لیکن اس دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی کچھ لوگ کہیں کہ نہیں وہ اب بھی چاہتے ہیں ایسا. اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.